تھے ان کے ہاں آواز کے مطابق ان کی جیسے جمالیات ہوتی تھی، ان کی تصویریں اپنے ذہن میں وہ تصویر کرتی تھی۔ تو جتنا کچھ بھی ہو جائے، آج ظاہر آپ بھی سفر نامے لکھے ہیں، ہمارے ساتھ نور اختر صاحب نے سفر نامہ ظاہر بھی لکھا ہے سید گلال کے نام سے، تو جو کچھ اس میں آ سکتا ہے وہ آپ کو وہ ایک کیمرہ نہیں دکھا سکتا۔ تو ظاہر اس پہ جب رانا صاحب آئیں گے اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ ہمارے شاکر سن شاکر، آپ سب ان سے واقف ہیں، بلا تاخیر ان کو۔ بہت شکریہ اسکر بھائی، خواتین و حضرات، پیارے بچوں، بہت ساری تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں، اور خاص طور پر ڈاکٹر الطاف نے ہزارہ سے آ کر جس طریقے سے سما باندھا ہے، اور انہوں نے مظہر بھائی کے نماز پڑھنے پر بات کی ہے، میں نہ پڑھنے کی بات نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مسعود اظہر کے شہر میں ہیں، تو رضی نے بھی بتایا اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس شہر میں جب ہم داخل ہوئے تو فیض ادبی میلے کی طرف سے تو کوئی خوش آمدید کے بینر نہیں تھے، لیکن وہ رانا صاحب نے کہا کہ ٹی ایل پی والے ہمیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، تو ہم ٹی ایل پی والوں کے شکر گزار ہیں، اور شکر گزار کہ انہوں نے مطلب ہے کہ آپ کی جو کمی تھی، کوتاہی تھی، اس کو انہوں نے پورا کیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، جو موضوع تھا اس پر تو ہم بات نہیں کر سکے، تو میرا خیال ہے کہ میں بھی اسی روش کا حصہ بنتا ہوں، کیونکہ صدر محفل کے پاس بہت سارے نقطے اور ایسے پوائنٹس موجود ہیں جو اسی پر بات کریں گے، تو کچھ چیزیں ہم صدر کے لیے بھی چھوڑتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے عامر بھائی، مجھے ان کا نام یاد نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ ان کی اہلیہ کا نام ادا جعفری تھا، اور ایک اخبار کے ایڈیٹر کو اسٹیٹ بینک میں کام مان پڑا، تو وہ انہوں نے کہا کہ بہتر موقع یہ ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ کا انٹرویو کیا جائے، اور اس انٹرویو کے لیے انہوں نے اپنی لیڈی رپورٹر کی ڈیوٹی لگائی، ان کے جاؤ تم جا کر اور ان کا انٹرویو کر کے آؤ، ہم نے ان کو بڑا کوریج دینی ہے۔ تو وہ خاتون گئی، اس کو کوئی معلوم نہیں تھا کہ ادا جعفری کون ہے، تو وزادار خاتون تھی، اسلام آباد کے ایک بہت بڑے گھر میں رہ رہی تھی، تو ان کا بیٹا بیٹھ گئی، جی بیٹا بتائیے، اس نے کہا آپ کیا کرتی ہیں، آپ کا شعبہ کیا ہے، آپ کی وجہ شہرت کیا ہے، وہ سوال کرتی گئی بچی، اور ادا جعفری نے کہا بیٹا آپ میرے ساتھ چائے پیو اور گھر واپس چلی جاؤ۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو آپ کی تخلیقی نثر کے امکانات اور افسانوی ادب سے اس کو مختلف کرتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جو لکھنے جا رہے ہیں، جو پڑھا جا رہا ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے، اور جو کچھ ہم بچوں کو دے رہے ہیں، انہیں معلوم بھی ہے کہ ہم کیا پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بات ایسی ہے جیسے آپ میں سے کوئی ہمارے اساتذہ کرام پوری فیکلٹی بیٹھی ہے اور وہ کہے کہ ظفر اقبال کی کالم نگاری پر آپ تھیسس کریں، اور اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ظفر اقبال نے کالم لکھا ہی نہیں سوائے بےعزتی کرنے کے۔ ظفر اقبال کے کالم میں آخری حصہ جو شاعری کا انتخاب ہے وہ ہے ادب کا حصہ، باقی تو اس نے تب سے لے کے شروع سے لے کر اب تک یا تو اس نے پیمنٹ لی ہے یا پھر لوگوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں۔ کالم سے یاد آیا، ڈاکٹر لیاقت صاحب نویبرت کے میگزین سیکشن میں بیٹھا تھا، اور ماس کمیونیکیشن کے بچے اور بچیاں آئیں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اخبار میں کالم کتنے ہوتے ہیں؟ تو وہ انہوں نے انگلیوں پر گننے شروع کر دیا، طاہر قاسمی، وقار امبانوی، فلانا فلانا فلانا۔ میں نے کہا بیٹا میں نے یہ پوچھا کہ اخبار کے اندر کتنے کالمز ہوتے ہیں؟ کبھی اخبار پڑھا ہوتا تو وہ گن کر بتاتے کہ اخبار کے اندر 8 کالمز ہوتے ہیں۔ وہ کالم نگاروں کی طرف چلے گئے، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی منو بھائی کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ منو بھائی کے ہم نے ڈرامے تو دیکھے ہیں، کالم نہیں پڑھا۔ حالانکہ منو بھائی کی وجہ شہرت بہت کچھ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل بات تو ان کی کالم نگاری تھی۔ منو بھائی 88 میں ملے، 1988 میں، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ روزنامہ مساوات میں ایک عرصے بعد ہمیں دکھائی دیے تھے، جنگ چھوڑ کر آپ
روزنامہ مساوات میں لکھنے لگ گئے، اچانک آپ نے 2 مہینے بعد اخبار کیوں تبدیل کر لیا؟ کہنے لگے شاکر گل یہ ہے، میں اسلام آباد پارلیمنٹ دے اجلاس سے باہر کھڑوتا ہویا سی تے پیپل پارٹی دا وزیر اطلاعات آیا میرے کولوں تے مینوں کہن لگیا کہ منو بھائی تسی اج کل کہڑے اخبار اس کالم لکھتے پئے ہو؟ حالانکہ میں روزنامہ مساوات جڑا پاکستان پیپلز پارٹی دا ترجمان اخبار سی، میں اون دے وچ کالم لکھدا پیا سی، میں اس دن اپنا آخری کالم دے کے دوبارہ جنگ چلا گیا۔ بہت شکریہ۔